السلام علیکم، میں ہوں ارشد جاوید۔ جیسے کہ میڈیا کا دور ہے اور علماء کرام بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے اچھی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک موضوع ہے والدین کی عزت و احترام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد پر سب سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ ماں کی عظمت اور شان میں کوئی شک نہیں۔ پچھلے دنوں میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ باپ کے ساتھ ہمارے معاشرے میں تھوڑی ڈنڈی بھی ماری جاتی ہے، اور یہ صحیح ہے۔ باپ کی اولاد کی خوشیوں کے لیے باپ کی قربانیاں کوئی کم تو نہیں۔ باپ بھی گھر میں ایک محافظ کی طرح ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ماں گھر پہ بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم دیتی ہے اور ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی ہے، اس لیے بچوں کو ماں کا پیار نظر آتا ہے۔ اور اگر باپ بھی زیادہ ٹائم دے گھر پہ تو گھر کیسے چلے گا؟ اور پھر باپ کا ایک اور بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اظہار نہیں کر پاتا پیار کا۔ پیار تو ہر باپ کو ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا یا بحث مباحثہ، یہ بھی ہر گھر کی کہانی ہے۔ کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اس میں بھی اولاد کی ہمدردیاں تھوڑی سی ماں کی طرف ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے نا کہ قصہ کہانیوں میں یا ڈراموں میں عورت کو مظلوم دکھایا جاتا ہے اور مرد کو ظالم۔ ایسا نہیں ہے۔ بیٹوں کو جب تک احساس ہوتا ہے کہ باپ بھی شاید ٹھیک تھا، غلط نہیں تھا، تو جب ان کی شادی ہوتی ہے، اپنے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کو احساس ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اس احساس کا کیا فائدہ جب تک باپ یا تو منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے یا جانے والا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ درخت اگر پھل نہیں دے گا تو سایہ تو دے گا نا۔ جو بندہ ساری زندگی سر اٹھا کے جیا، بچوں کے لیے ہر مشکل سے ٹکرا گیا، کبھی اس نے ہار نہیں مانی، اور جب بیوی بچے اس کو اگنور کریں گے تو پھر وہ ہار مان جائے گا۔ سیانے کہتے ہیں کہ لاکھ اختلاف کے باوجود اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے بھی آپ کو نوچ ڈالیں گے۔ جیسے کبھی گلی محلے میں لڑائی ہو جاتی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو جس طرح باپ پھر بچوں کا دفاع کر پاتا ہے، ماں اس طرح سے تو نہیں کر پاتی نا۔ چلو اسی طرح کے مسئلے مسائل کے لیے ہی صحیح، بھلے اپنے باپ کا خیال رکھو، بھلے وہ بوڑھا ہے یا جیسا بھی ہے۔ بہرحال ماں کا پیار اگر انمول ہے تو باپ کے پیار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ پچھلے سال فروری کے مہینے میں مجھے ڈینگی وائرس نے آ گھیرا، اور یہ بھی جس کو ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے، نچوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ فراز بیٹا ہمارا جو میٹرک میں پڑھتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے چلا جاتا تھا، اور نارملی یہ 6 سے 8 کے درمیان کھیلتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو ان دنوں ایک دن یہ لیٹ ہو گئے، 9:30 ہو گئے۔ اب میں نہایت پریشان، اس کی ماں بھی پریشان۔ میں بچوں کو بار بار پوچھ رہا ہوں بھائی آیا کہ نہیں آیا۔ میں تو بخار کی وجہ سے چھوٹے کمرے میں ایک میں بند تھا، تو پھر بھی بچوں کو پوچھ رہا ہوں ہاں آیا کہ نہیں آیا۔ آخرکار 10 بج گئے۔ میں ہلنے جلنے سے بھی آوازار، سوچو ایک بندہ 20-25 دن سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا تو کیا حشر ہوگا اس کا۔ بہرحال اگر 10 بج گئے اور میں نے پھر ایک موٹی سی جیکٹ نکالی اور جیسے تیسے کر کے اس کو دیکھنے گیا، کیونکہ جہاں وہ کھیلتے تھے وہ بھی جگہ کا مجھے ہی پتا تھا۔ تو الغرض یہ کہ اگر ماں پریشان ہوتی ہے بچوں کے لیے تو باپ بھی سکون میں تھوڑا بیٹھتا ہے اگر ان پہ کوئی مشکل ہو۔ پتہ نہیں معاشرے میں عدم برداشت کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ چند سال پہلے پیرمل کے ایک نواحی گاؤں میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اپنے ایک بھائی کو بھی بلکہ، اور وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ذمہ دار لوگ، بلکہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور فیملی کو ہم جانتے ہیں جو باپ نے بڑی محنت کی اور بچوں کو بڑی لگژری لائف دی،
اب ظاہر ہے اس کی ایج 55 کے قریب ہے، تو شوگر نے آ گرا اور بلڈ پریشر، تو اس کی دوائی آتی ہے تقریباً 2000 کے قریب منتھلی کہہ لیں. اب وہ بھی گھر والوں کو بوجھ لگتی ہے. اچھا، گھر والے کے مطلب گھریلو جو کہتے ہیں فائنینشلی معاملات اتنے برے بھی نہیں ہیں. جو لوگ جب چاہے پیزا منگوا لیں، جب چاہے شاورما، آئس کریم، یہ وہ، تو ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن وہ 2000 کی دوائی باپ کے لیے وہ ان کو بوجھ لگتی ہے. اکثر جمعہ کے دن اس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، بیچارہ ایک چائے کی دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے، جب بڑھاپے میں گھر والے اگنور کرتے ہیں تو پھر لوگ چائے کی دکان پہ جا کے ٹائم پاس کرتے ہیں، یا حجام کی دکان پہ جا کے بیٹھ کے باتیں کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں. تو اس کی بھی مسز وہ بتا رہا ہے کہ ایسی ہے کہ 35-40 سال ساتھ رہے، اور اب اگر وہ مطلب نہیں کر پا رہا کوئی کام شام، تو اس کو تانے بھی دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے سال پہلے مجھ پہ ظلم کیا تھا، آپ نے اتنے سال پہلے میرے والدین کے ساتھ زیادتی کی تھی. اب کیا کہیں کہ 30-40 سال کٹھے رہنے کے بعد اب وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں ان لوگوں کو. اگر وہ برا تھا تو پہلے ایکشن لیتے، تو یا اب ساری زندگی کٹھے رہ لیا تو اب اگنور کریں اور اس کو عزت دیں. لیکن ایسے لوگوں کے لیے پھر ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہر بندے کو کسی کا محتاج نہ کرے. اچھا، تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا. جان ہے تو جہان ہے، صحت و تندرستی ہے تو سب کچھ ہے. اوکے، اللہ حافظ.